بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ شعراء سٹارٹ کریں گے. ہمارا یہ 19th جو چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی سی اور یہ سورہ شعراء جو ہے یہ مکہ کی جو درمیانی لائف مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اچھا یہ جو میں جب یہ بتاتی ہوں نا کہ جب اس میں تفسیر میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ middle part of مکن لائف ہے یا یہ beginning ہے یا یہ it's just to give you a background. مطلب دماغ میں آپ کے یہ رہے کہ ابھی آپ کو ان آیات میں فیل ہوگا کہ ابھی جو رسول اللہ کی مخالفت ہے وہ کس لیول کی ہے. سو فرسٹ پارٹ میں ابھی وہ ڈھکی چھپی تھی ہلکی پھلکی تھی تو اس ٹائم کی جو آیات ہیں وہ آپ کو لگے گا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ اس میں سختی نہیں ہے. پھر آپ درمیانے ٹائم پہ تھوڑا اور زیادہ پھر لاسٹ میں پھر صحیح الٹیمیٹم ان کو دیا جا رہا ہے. تو جسٹ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ دیٹس وائی اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اب یہ جو ہے یہ مڈل پارٹ کے مخالفت شروع ہو گئی تھی. ابھی وہ لیول نہیں آیا تھا فزیکل اور ایموشنل جو تکالیف دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کی وہ ہے. اور بیسیکلی بس وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کہہ رہے تھے اس سے وہ انکار کر رہے تھے. اور مطلب اس میں بیسیکلی ان حالات میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق اللہ العظیم. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد شاید تم اس دکھ غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ پہلی یہی آیت نہیں رسول اللہ کو کتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ لوگ بات ایک سچ بات میں بتا رہا ہوں ایک صحیح بات میں بتا رہا ہوں یہ قبول کیوں نہیں کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس غم میں تم اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے. اس نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں. اب یہ حضرت موسیٰ کی کہانی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بہت جگہ آ چکی ہے اور ابھی جو پیچھے ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی اس میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بھی ہے. تو اب اس میں بھی جب آپ دیکھو نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. مطلب یہ بات انہوں نے پہلے کہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آخر میں کیا کہ مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا بھی الزام ہے. یعنی ان کو یہ فکر نہیں تھی اپنی جان کی. ان کو یہ تھی کہ یہ حقیقت یہ پیغام جو میں دوں گا وہ کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے. کیونکہ انسان یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ جن لوگوں نے نہیں ماننا وہ پہلی چیز کیا کرتے ہیں کہ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے. اور ان کو اس بات کی زیادہ فکر تھی. تو جیسے انسان ایک ہیومن نیچر ہے نا وہ ایک انسان کو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب اپنی جان کی فکر زیادہ ہوتی ہے یہ باتیں بعد میں آتی ہیں کہ وہ مجھے جھوٹا نہ کہہ دیں گے. تو ساری ایک ایموشنل ایشوز ہے نا. فزیکلی کوئی آپ کو مطلب قتل کرنے کا اگر آپ کو خوف ہو کہ کوئی مجھے مار ہی نہ دے تو وہ سب چیزوں پر حاوی ہوتی ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو وہ پرابلم نہیں تھی. ان کو اس چیز کی فکر بعد میں تھی. پہلے ہی فکر تھی کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے. میرا سینہ گھٹتا ہے میری زبان نہیں چلتی.
اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں کوئی لکنت تھی، کچھ کہتے ہیں کہ لکنت نہیں تھی، مطلب جو وہ ہوتا ہے نا کہ سٹر کرتے ہیں وہ، تو واللہ عالم کی حقیقت کیا ہے. مطلب یہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جیسے آپ انسان جب کس چیز سے ڈر رہا ہو تو لگتا ہے نا کہ زبان چلے گی نہیں، بولا نہیں جائے گا، یا میرے سینہ تنگ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں پہ اس کا اثر کیا ہوگا. تو اس کے بعد کہتے ہیں مجھ پہ ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی. اور ہم سب کو یاد ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے دو لوگوں کی لڑائی میں ان کو بیچ بچاؤ کیا، اور اس میں سے ایک کو جب انہوں نے ایک مکہ مارا تو وہ اس سے مر گیا تھا وہ بندہ، اور پھر یہ وہاں سے بھاگ آئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب یہ وہ ایک ایموشنل بلیک میل ہو رہی ہے جو ہوتا ہے نا، یہ ہماری لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ کیا میں نے تمہیں مطلب کیونکہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں ہی پرورش ملی ہے، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. یہ فیملیئر لگتے ہوں گے جملے، کیونکہ لائک آئی فائنڈ دم فیملیئر، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہماری یہاں عام زندگی میں بھی ہوتی ہے کہ اچھا وہ مطلب تو اتنا میں نے تمہارے ساتھ کیا، ساری زندگی تمہیں پالا پوسا کیا، اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ کر رہی ہو. موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی، یعنی کہ میں تمہارے سامنے کوئی ایک بالکل ایک معجزہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک بہت کھلی چیز بھی لے آؤں تب بھی یہی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یعنی اپنی جو چھڑی تھی ان کی پھینکا، اور یکایک وہ ایک سری اژدہا بن گیا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں گے اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. مقربین کون ہوتے ہیں؟ جو بالکل قریب والے لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل یعنی اور ہمیں یہ آگے ہم جب انشاءاللہ لیٹر آن آیات پڑھیں گے نا اس میں یہ لفظ مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوں گے. تو میرا اور آپ کا فوکس تو اللہ کے قریب ہونا ہے بجائے کسی انسان کا مقرب بننے کے. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. مخالف سمتوں سے میننگ کہ اگر لیفٹ ٹانگ پیر کٹوائے گا تو رائٹ ہینڈ کٹوائے گا، لائک دیٹس واٹ اٹ مینس کہ مخالف سمتوں سے. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہا اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا
ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور رہا دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ گمان رکھیں گے نا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو فرعون کا گروہ تھا۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ دس از سم تھنگ، یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے ابھی کے زمانے میں بھی، آج کل بھی کتنے لوگ ہم میں سے ہم سب جو یہ بات کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو کرتے دیکھا تھا، میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو کرتے دیکھا تھا، میرے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے، اب میں اس کے اگینسٹ کس طرح جاؤں؟ اگر اگینسٹ جاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل مطلب دوسری طرف چلی گئی ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے یہ۔ لیکن یہ ابھی کی بات نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا۔ اب ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے یہ بت، لیکن چونکہ میرے آبا و اجداد یہ کرتے تھے تو اب اس وجہ سے میں بھی یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ دس از سم تھنگ، یہ مجھے اور آپ کو بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ سب نے کسی نہ کسی لیول کی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے، جابیں بھی کرتے ہیں، سب چیزوں کے بارے میں اکثر چیزوں کے بارے میں پتہ بھی ہے۔ پھر دماغ یہ کیوں نہیں سوچ پاتا کہ جو میں یہ کر رہی ہوں یہ بدعت ہے، یا یہ میں نے does it make sense؟ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سیدھا راستہ بتا دیا، غلط راستہ بتا دیا، اس کا ایک کا نتیجہ یہ ہوگا، دوسرے کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ کرو یہ نہ کرو یہ۔ پھر جیسے فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے آ کے کہ ہاں تم جو بھی کچھ کر رہے ہو بس یہ تم ایک وظیفہ یہ کر لو، 1.25 دفعہ یہ ختم کر لو، یا تم 10 منٹ کے لیے یہ پڑھ لو، یا ایک یہ دعا پڑھ لو، یہ کر لو تو تمہاری سب آسانیاں ہو جائیں گی، اور تمہارے سب معاف ہو جائے گا، اور تمہیں کچھ مطلب ہاؤ ڈز اٹ میک سینس؟ کچھ لوگ دن رات کوششوں میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا چلانے پہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی، اور دوسری طرف کوئی لوگ کچھ بھی کرتے رہیں لیکن بس وہ یہ 15-20 منٹ کا وظیفہ کر لیں گے اور ان کو جنت مل جائے گی۔ وائی اینڈ ہاؤ؟ یس، ایک چیز ضرور ہے، رسول اللہ کی سنت سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی دعائیں، اس طرح کی جو آیات یہ پتہ چلتی ہیں جو ہمیں کہا گیا کہ ان کو پڑھو تو ان کا یہ اجر ہے۔ جیسے تسبیح جو ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان اللہ، استغفر اللہ، یا الحمدللہ، یہ تمام تسبیحات ان کے بارے میں بہت زیادہ وہ ایک ہمیں کہا گیا کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، کہ یہ زبان پر لائٹ ہیں مگر جو ہمارا ترازو ہوگا اعمال کا اس پہ یہ بہت ہیوی ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے، جیسے کچھ صورتوں کا ہے، سورہ ناس کا ہے، سورہ فلق ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ چیزیں جو ہمیں سنت سے ملتی ہیں، all of them are valid۔ جو چیز ہمیں نہ سنت میں ملے، نہ صحابہ کرام کے ایکشن سے ملے، نہ تابعین جو یعنی کہ صحابہ کرام کے بعد والی جو جنریشن تھی نہ ان سے ملے، اور نہ تبع تابعین یعنی 4th جنریشن ان سے بھی نہ ملے، اور لیٹر آن کی کوئی چیز مل رہی ہے، تو تھوڑا سا تو دماغ کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یا ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، یا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نہیں بتایا تھا، اور بعد میں لوگوں نے زیادہ کوئی ان کو وہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول بھیجنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو کوئی نئی چیز کیسے پتہ چل سکتی جو ان کو نہیں پتہ چلی؟ تھوڑا سا اگر ہم بیٹھ کے صرف اس پہ سوچ لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور لائف ایزی ہو جائے گی، لائف بہت ایزی ہو جائے گی۔
انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا، یعنی کہ حکمت عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا۔ یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ دعا، یہ آیا نمبر ہے 80، میرے پاس کلیئر نہیں بن رہا، آئی تھنک اٹس 83۔ ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، کیا ہے؟ ربی حبلی، دے مجھے اپنے پاس سے حکمن، حکمت، و اور الحقنی، کہ مجھے ملا بالصالحین، صالحوں کے ساتھ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر کہ جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، پھر اس کے سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جو بالکل کفر اور شرک سے پاک دل، مطلب خالی صاف دل۔ اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس پر اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل لوگ، یعنی کہ بیکار فضول لوگ، رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں تمہارے ایک سیکنڈ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اور بڑے بڑے قصر جو ہوتے ہیں نا، جو وہ ہے بڑے بڑے محل کہہ لیں آپ، جو کیسر و کسرا کے محل تھے۔ تو یہ جو عاد والے تھے نا، ان کا کام یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے نا، اب سوچو اس وقت کوئی اس طرح کی مشینری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی یہ تراش کے اس میں محل بنایا کرتے تھے۔ بس بلڈنگز بنانے کا ان کو شوق تھا، جس طرح اب اگر آپ یہ مڈل ایسٹ میں دیکھو جو ان کو اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا شوق ہوا ہے، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے۔
مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ اب یہ بات بھی ذرا دماغ میں رکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یہی کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، جو پیچھے لفظ آیا ہے نا کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل رسول اللہ کو بھی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی یہی ورڈ استعمال کیے گئے۔ اب یہاں سحر زدہ کا آ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے تھے کہ تو تجھ پہ جادو ہو گیا یا تو جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک برے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں انہی میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بڑھیا مطلب ان کی جو وائف تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں وہ آئے کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر باقی ایماندار لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہ ایک اور تھے، وہ سورہ ہجر میں بھی ان کا ذکر آیا ہوا ہے، اور مفسرین جو ہے نا ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ مدین والے لوگ اور اصحاب الایکا الگ الگ قومیں ہیں یا یہ دونوں قوموں کے ایک ڈفرنٹ نام ہے، واللہ عالم۔ اگین ہمارے لیے اس میں کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، مطلب ہمیں ان سے لیسن لینا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اب یہ بات آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی تھی کہ تم جو ہمیں یہ ڈرا رہے ہو کہ یہ ہو جائے گا، آسمان کو یہ ہو جائے گا، کیا تو چلو آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر، مطلب کوئی جو تم کہہ رہے ہو وہ کر دو۔ تو اگین یہ وہ شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے لوگوں نے یہ کہا تھا۔ شعیب نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔
عذاب کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو یہ چھتری والا عذاب جو بھی تھا قرآن یا صحیح حدیث میں اس کا نہیں ملتا، اور مطلب بیسیکلی وہ کہتے ہیں اس سے لگتا ہے یہی کہ جیسے کوئی بادل بھیج دیا اور وہ ان کے اوپر چھایا رہا واٹ ایور، تو اس کی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اس کی ضرورت نہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں ہیں، نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ اب یہاں روح الامین کا جو ذکر ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، مطلب قرآن کے اندر ان کا یہ نام بھی آیا ہے۔ امانت دار روح اتری ہے تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی یہ بات کہ قرآن کے بارے میں جو علماء ہیں، کون سے علماء؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے پاس نالج تھی، ان میں پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ جو ایک رواج تھا، یہ عربوں میں نہیں تھا، میجورٹی عربوں کی ان پڑھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا یہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو تو بنی اسرائیل بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے؟ اور یہ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی بات کیا مطلب کیا ہے کہ عربی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان بھی عربی تھی، اور وہ پڑھ کے ان کو آیتیں اگر بتا رہے ہیں تو واٹس اے بگ ڈیل، زبان تو انہی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے بھی بڑی بات کوئی ہوتی کہ ایک نان عرب سپیکنگ بندے پر یہ قرآن اتارا جاتا جو کہ یہ پوری عربک اسی طرح بول رہا ہوتا، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا، کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں ہوں، مجھے عربی بالکل نہیں آتی ہے، اور مطلب میں اگر فر عربی بولنا شروع کر دوں یا فرینچ بولنا شروع کر دوں یا دیٹ میٹر اسپینش بولنا شروع کر دوں، تو انسان سوچے گا نا یہ ایک دم سے کس طرح بول دیا، تو یہ ایک میریکل لگے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہنا اگر وہ میریکل بھی دکھاتے تب بھی وہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کی کس کام آئے گا؟ اور دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے۔ مطلب اس کو قرآن کو ان کو کوئی جیسے پہلے بتاتے ہیں کہ جیسے پہلے جنات کو الاؤڈ ہوتا تھا، فرشتوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، سب کچھ ان کو پتہ چلتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا اور قرآن نازل ہونا تھا تو اس کے بعد وہ سب کچھ بند ہو گیا کہ اب جن جو ہیں وہ کوئی سنگن نہیں لے سکتے اوپر جا کے۔ بس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سب لوگ جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں وہ کانسیپٹ ہے نا کہ یہ کسی کے پاس ایک جن قبضے میں ہے اور وہ آپ کو فیوچر کا حال بتا دیتا ہے اور آپ کے آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایک طرح ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ مطلب اس میں سے وہ کوئی سنگن ان کو مل گئی، کوئی بات پڑ گئی کان میں اور اس کو وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، اور سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو میرا فیوچر بتا دیا۔ رہے شعراء یہ وہی جو شاعر ہیں، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ مطلب اگر بندہ سوچے کہ یہ جو آج کل ہمارے سوسائٹی ہم سب اس کے ایٹ ون پوائنٹ ایک اس لپیٹے میں آتے ہیں کہ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا،
اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے شاعری کرنا کوئی گناہ ہے یا حرام ہے، کیا بیسیکلی اٹ آل ڈیپینڈس کہ کانٹینٹ کیا ہے۔ جس طرح اگر ابھی آج کل کی شاعری میں آپ دیکھ لو کہ جو انگلش سانگز ہیں اسپیشلی، اینڈ دین پھر انڈین سانگز پہ آ جائیں، مطلب اگر کبھی ورڈنگز پہ غور کریں، جس قسم کے ورڈز ہیں، جس قسم کا کانٹینٹ ہے، اگر میں تھوڑی دیر کو بیٹھ کے صرف یہ سوچ لوں کہ میری زبان سے اگر میں اس کو فالو کر رہی ہوں، بول رہی ہوں، تو میں یہ لفظ تو میرے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں نا، کیونکہ میری زبان سے نکل رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ مطلب یہ میرے لیے بھی میسج ہے، مطلب ہم سب کیونکہ وہ گنگنانے لگتے ہیں کبھی، کیونکہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے، تو ضرور سوچیں کہ میں کیا ورڈز بول رہی ہوں، کیونکہ وہ ورڈز ٹھیک ہے وہ آپ گانا ہی گنگنا رہے ہوگے، کیونکہ ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ اگر ورڈز برے نہیں ہیں، کانسیپٹ میں کوئی مطلب آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کراس نہیں ہو رہی، کیا تو شاعری ٹوٹلی الاؤڈ ہے۔ میوزک ایشو ہے جس پہ اوپینین ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے اگر آپ کوئی شاعری گنگنا رہے ہو ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر اس میں ورڈز خراب ہیں تو وہ ورڈز آپ کی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کے منہ سے نکلیں۔ پھر ایک مسلمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر بول رہا ہے اور میننگ پہ؟ جس طرح وہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کیونکہ I've been there، میں مطلب جو مجھے جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ مطلب ایک مطلب سب اسی مطلب کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے میں بھی نہیں گزری اور میں دوسرے، ہم سب اسی سے گزرتے ہیں۔ تو اس وقت کے ایک دو گانے مجھے ابھی دماغ میں آتے ہیں کہ لائک اتنے زور شور سے گایا کرتے تھے وداؤٹ تھنکنگ، اور اب جب میں ان کی میننگز پہ غور کرتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ مطلب بالکل احساس نہیں ہمیں کہ لائک اٹس لٹرلی وہ شرک ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ مطلب ہم صرف امیجن کریں اس بات کو، مطلب ایک مسلمان کو بہت ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کرے، سوچ سمجھ کے لفظ نکالے اپنے منہ سے۔ مطلب ہم بغیر سوچے سمجھے مطلب نہیں کر سکتے بات، یہ بس تھوڑا سا بس کانشیس ہونا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کانشیس ہونا ہے کہ یہ جو میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے بھلے ہی دوسرے نے لکھا ہے، دوسرے کا گانا ہے، لیکن میرے منہ سے نکل رہا ہے نا، تو I have to be a bit careful۔ اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ جناب یہ سورہ شعراء ہماری ختم ہوئی، اور اب سورہ نمل۔ میں صرف پانی پکڑ لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ سورہ نمل جو ہے، نمل بیسیکلی چونٹی کو کہتے ہیں، پہلے ہم نے جو پڑھی تھی وہ شہد کی مکھی، اب یہ نمل، یہ چونٹی۔ تو اس میں مطلب نمل کی وادی کا ذکر آیا اور اس کا ذکر آیا، تو اس وجہ سے اس میں قصہ ہے، تو اس لیے اس کو ٹائٹل یہ دے دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی جو ابھی پچھلی سورہ جس طرح ہم نے پڑھی نا کہ مڈل پارٹ آف دا مکن لائف، یہ بھی تقریباً اسی دور کی ہے۔ اور ابن عباس اور جابر بن یزید، یہ جو صحابہ کرام دو تھے، ان کا بیان یہ ہے کہ پہلے سورہ شعراء جو ہم نے ابھی پڑھ کے ختم کی ہے وہ نازل ہوئی تھی، پھر سورہ نمل، پھر سورہ قصص، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں تقریباً ایک ہی ٹائم فریم میں نازل ہوئی ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات قرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان لوگوں کے، ان ایمان لانے والوں کے لیے۔ ابھی یہ کوالٹیز جو ہے نا ایمان لانے والوں کی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، ابھی یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ آخرت پہ یقین زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کام جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں خوش ہونے چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔
اور اے محمد بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے نا کہ آپ جب وادی سینا میں گئے تو دور سے آپ کو ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے اپنی فیملی کو وہیں پر چھوڑ کے ایک سائڈ پہ آپ نے کہا کہ میں لے کے آتی ہوں تو روشنی لے آؤں گا یا کچھ پتا کر کے آؤں گا کہ ہمیں جانا کس طرف ہے تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ بیسیکلی جو 9 نشانیاں تھیں پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ایک تو یہی 2 نشانیاں تھیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء نے جو ذکر کیا ہوا، پھر یہ کہ جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، اور سارے ملک میں قحط پڑا تھا جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر ان پہ بہت بڑا ایک طوفان آیا تھا، پھر ان میں ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ آ گئی تھی، تمام جو غلے کے جتنے بھی لوگوں کے ذخیرے تھے ان میں جو وہ سرسریاں جن کو کہتے ہیں نا جوئیں اور سرسریاں کیڑے پڑ گئے تھے، اور پھر مینڈکوں کا ایک طوفان ان پہ آیا تھا، اور پھر خون پانی جو تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ تمام عذابی 9 نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ صحیح ہو جاتے تھے، ان پہ سے بلا ٹل جاتی تھی، وہ دوبارہ سے اس کام میں لگ جاتے تھے، پھر بلا ان پہ آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو موقع بھی دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب یہ دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یعنی جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یہاں پر وہ ورڈ آ گیا واد النمل، ٹھیک ہے، نمل چونٹیوں، چونٹی کو کہتے ہیں وادی کو۔ پھر یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان ان کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی بیسیکلی فوراً انہوں نے شکر کیا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ چونٹیاں کیا بات کر رہی ہیں، چونٹیاں ہمیں نظر بھی نہیں آتی بعض دفعہ، مطلب وہ اتنی چھوٹی چیز ہے، اور 2 چونٹیوں نے آپس میں بات کی ہے اور حضرت سلیمان کو سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اب یہ دعا، یہ والی جو دعا ہے بہت بہت امپورٹنٹ، یہ بھی دعا ہے، مطلب اس کو بھی ہم اگر یاد کر لیں نا، یہ آپ کی آیا نمبر آئی تھنک اٹس میرے پاس نا نمبر ذرا وہاں آیا نمبر 19 ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ مجھے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کرا دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان کے تابع تھے جو پرندے بھی، جانور بھی، جنات بھی، ہوائیں بھی، تو انہوں نے کہا ایک دن اپنی وہ جو اپنی پوری رعایا کا وہ کیا کرتے تھے، سب کی طرح کیا، تو ہدہد نظر نہیں آیا ان کو،
تو ہدہد آئی تھنک از وڈ پیکر جس کو کہتے ہیں نا، وہی تھا. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی اس ہدہد نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. یہ سبا کے متعلق ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. یہاں پر ہم سجدہ خیر اس کو ختم کر لوں. اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کی جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سجدہ کر لیں یہاں پر. سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے. پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. یعنی سبا والے، یہ سبا بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سبا ایک آدمی کا نام تھا اور پھر وہ جو قوم تھی وہ سبا کی قوم کہلائی. لیکن یہ مطلب یہ جو اب کی بات ہے جو عورت وہاں حکمرانی کر رہی ہے، دیز آر دا لیٹر جنریشن. اور یہ وہ جو یہ جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یمن کے پاس، مطلب یمن جب جہاں جو ہے یہ وہ والی جگہ ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی تھی کہ یعنی اب یہ سمجھ لو، کہتے ہیں علماء کے جیسے زمین پر جنت آپ کہہ لو. ان کے پاس ان کو کسی چیز کی پرابلم نہیں تھی. ان کے پاس پھل سبزیاں، ان کی مطلب کوئی سڑک پہ اگر نکلتا تھا اکیلا بھی ٹریول کرتا تھا، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی اس کو لوٹ لے گا. یعنی ایوری تھنگ جو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی نا وہ تھی. لیکن پھر یہ لوگ جو تھے اس میں پڑ گئے اپنی خرابیوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی مطلب سزا کے طور پہ ان کے اوپر بھی وہ بالکل ایک وقت یہ آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. پھر تو اب وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے یہ ہدہد آ کے کہ وہ سورج کو پوج رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھلا دیا اور سورج کو پوج رہے ہیں. پھر ان کو ہدہد کو وہ بھیج رہے ہیں کہ تم یہ خط ڈالو میرا اور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. ملکہ بولی، اب یہ بیچ میں سے مسنگ یہ ہے کہ اس نے جا کے وہ خط ادھر ڈال دیا. اب خط ملکہ نے دیکھا. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں آئی ہے. جب سورت اس لیے ٹوٹل تعداد بسم اللہ کی 114 ہی ہو جاتی ہے. although سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، مگر چونکہ سورہ نمل میں 2 دفعہ آ گئی تو پھر تعداد پھر بھی اتنی رہ گئی. تو یہ ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا نام لے کے شروع کرنا کسی چیز کا. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے. یعنی کہ میں بجائے اس کے کہ سرکشی دکھاؤں فوراً رائٹ اوے، کیونکہ اگر وہ حملہ کریں ہم پر تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو حملہ کرتا ہے بادشاہ پھر وہ اس سٹی کو یا اس جگہ کے لوگوں کو بہت ذلیل و خوار کرتے ہیں. تو میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرا میسنجر اس کو جواب کیا ملتا ہے. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے اب کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. یعنی اب حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا تخت کون، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنات بھی، میں نے کہا نا کہ جنات تابع تھے آپ کے، تو کہ کون اس کا تخت لیا اس سے پہلے کہ وہ لوگ سبمٹ کر کے میرے پاس آئیں. مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے.
جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، ایک بہت بڑے جن نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی میں اتنی جلدی لا دوں گا کہ ابھی آپ کھڑے بھی نہیں ہوں گے اور میں آپ کو تخت لا دوں گا. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. اچھا جی، بیسیکلی جو یہ جو دوسرے شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس قسم کا علم تھا اور اس کتاب میں سے کون سی کتاب مراد ہے. اور مطلب وہ کہتے ہیں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا. مفسرین نے بعض نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں وہ کوئی انسان تھا. اور مطلب بیسیکلی وہ اگین اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آئی جسٹ وانٹڈ کہ دماغ میں کوشچن تو آتا ہے نا کہ وہ شخص کون تھا. وی ڈونٹ نو فار شیور کہ وہ کون تھا. کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سے لائی دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اب دونوں جگہ پہ نوٹ کرو کہ جب وہ چونٹی کی بات سنی تب بھی حضرت سلیمان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، اور اب یہاں پر ایک پلک جھپکنے میں تخت پورا آ گیا ہے. سو آف کورس ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور مطلب کون کیا کر سکتا ہے. تو پہلی چیز جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کیا نکل رہی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری زندگی میں جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے یا ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے. ہم لوگوں کے شکر پہلے ادا کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک انسان بھی اگر میرے کسی کام آیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. میرا کوئی کام اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاؤں، اس کا شکر ادا کروں میں. اس کے بعد انسان کا بھی شکر کرنا ہے ہمیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کا شکر کرنا ضروری نہیں ہے. نو، اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں، ایک انسان کو دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد انسان کا شکر بھی ادا کیا جائے. وہ کہہ رہے لیکن یہ بات کتنی ہوئی، یہ میرے رب کا فضل تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بنتا ہوں. بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ مطلب اتنی چیزیں ملتی بھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہوتا بھی ہے، تو کہتے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، اس کے پاس دیکھو تو یہ ہے تو یہ ہے، تو ہم کافر نعمت بن جاتے ہیں اس کے. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور نہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اپنی ذات میں آپ بزرگ. اگر میں اور آپ ناشکری اپن بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہی ڈزنٹ نیڈ آر شکر. یہ بات بس مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ کبھی میرے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ دیکھو میں اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں، لائک اللہ تعالیٰ تو مجھ سے وہ شکر مجھے اپنے لیے چاہیے، وہ مجھے ہمبل کرنے کے لیے ہے کہ میں شکر ادا کروں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ ہمبل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے شکر. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، شکر کر مطلب they are always there, that's all their job, that's what they have to do. تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے. سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. اب جیسے یہ لیٹر تو بھیج دیا تھا کہ تم لوگ آؤ سبمٹ کر دو. اب جب اس کا تخت منگا لیا اور وہ لوگ ابھی بعد میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تخت سامنے رکھ دو، دیکھو کہ وہ پہچانتی کہ نہیں پہچانتی. یعنی مطلب کون امیجن کرے گا کہ میرا تخت جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا مجھ سے بھی پہلے. مطلب دس از ٹوٹلی آپ کہہ لو ان امیجنیبل ہے یہ. تو ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلمان ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. یعنی کہ خوبصورتی کو امیجن کریں کہ جب اس کو کہا کہ تم اندر داخل ہو جا محل میں، تو وہ جب محل میں داخل ہوئی تو اس کو لگا کہ یہ تو آگے پانی کا ایک مطلب وہ حوض، یعنی جو چھوٹا سا ایک وہ آپ کہہ لو کہ پول کی طرح کی کوئی چیز، ایک پونڈ بنا ہوا ہے کیا. تو اس نے اپنے جو ہے نا کپڑے چڑھا لیے، شلوار کے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں گیلے نہ ہو جائے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ فرش ہے، وہ اتنا شفاف اور چمکدار تھا کہ مطلب وہ لگا کہ پانی ہے وہاں پر. تو اس کو کہا کہ یہ تو مطلب یہ فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا، جن کو ماننا ہوتا ہے، وہ یہ نشانیاں دیکھ کے فوراً ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے،
یہ ہے کوئی اوپر پاور جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، میننگ کہ دو ایسی گروپس بن گئے کہ ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، مطلب 9 گروپس تھے، 9 آپ کہہ لو کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیڈرشپ کے اندر گروپس تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، مطلب رات کے ٹائم پر ان پر اٹیک کر دیں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یعنی کہ سب مل کے اٹیک کر دیں گے اور اس کے بعد مطلب ہم کہہ دیں گے ہمیں تو کچھ نہیں پتا کیا ہوا. ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. جی فوزیہ. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی میں یہ والی جو ہے نا سورہ نمل کی جس طرح یہ حضرت سلیمان کا قصہ ہے اور یہ جو ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے جیسا میں اپنے پرسپیکٹو سے بتا رہی ہوں کہ میرا ایک سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کی جیسا عاد سمود ہے ان کی جو وہ کنسٹرکشن کرتے تھے اور جس طرح سے وہ تراشتے تھے اور وہ بہت میسو کام کرتے تھے. اسی طرح سے ہمیں ایجپٹ میں بھی ملتی ہیں ایسی چیزیں. اب یہ والا قصہ ہے جس میں حضرت یہ سلیمان کا قصہ ہے، اس میں ڈسکرپشن کو اس طرح سے بتایا ہوا ہے جیسے وہ اس کی خوبصورتی، جیسے شیشے کا ذکر کرنا. یہ مطلب آج کی بالکل آپ سمجھیں کہ آج کے زمانے کی بات ہو سکتی ہے کہ گلاس اتنا پرفیکٹ وہ ایک فلور ہو بنا ہوا جس کو دیکھ کے حیران ہو جائے انسان. اس کی ڈسکرپشن بھی ایسی لگتی ہے. اب مجھے یہ سوال یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ایک قوم جو ہے عبرت کا نشان ہے، ایک طرف ہمیں ڈسکرپشن بھی ملتی ہے، ایک طرف ہمیں جنت کی ڈسکرپشن بھی بہت خوبصورت ملتی ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ مطلب جیسا آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن یا ڈیٹیلز یا چیزیں ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کرتے ہیں. بہت جس طرح بھی ہم ذکر بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی بولا کہ مڈل ایسٹ میں جو کام ہو رہا ہے، اب یہ فرق ہم کیسے دیکھیں گے کہ کون سی چیز یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ آپ کسی چیز کو ڈیکور کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جو دکھاوے میں آ جاتی ہے یا اس میں شاید مجھے لگتا ہے کہ تکبر کا ایلیمنٹ آ جائے کہ یہ میں جیسا ٹائٹینک والے نے جب بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کو کوئی چیز نہیں کچھ نہیں دبا کریں. بالکل بالکل. یا وہ ایلیمنٹ ہے، ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے تو کہ یہ کہاں آپ پہ خود ہی ہمیں آنسر، حد سے گزر رہے ہیں. ہاں آپ نے خود ہی آنسر کر دیا وہی بات بالکل کہ اٹ آل ڈیپینڈ. جس طرح ہم نے قرآن میں بھی پڑھا نا کہ ایک مسجد بنائی تھی منافقوں نے، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور انہوں نے ریزن یہ دیا کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، دور جانا پڑتا ہے تو قریب بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد درار کہا، یعنی کہ نقصان والی. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد غلط تھی. تو بلڈنگز بنانا گناہ نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی، لیکن وہ اگر صرف اس لیے کہ دکھاوا، کیونکہ عاد و سمود وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں وہ بنایا کرتے تھے کہ اپنی ایک بڑائی دکھانے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر بھی کی ساتھ میں حضرت سلیمان کو دکھا کے کہ کسی کے پاس دولت کا ہونا، بڑے گھروں کا ہونا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہو اس کی وجہ سے یا آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو. آپ نے بڑی اچھی بات ابھی کی کہ حضرت سلیمان نے جب وہ تخت ادھر آیا تو جو ان کا رویہ تھا وہ اصل میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ملی ہے، آپ بس اس کو کیری کر رہے ہیں، لیکن دینے والا وہ ہے جو اوپر ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا جو قصہ ہے نا، اس چیز سے مجھے اس چیز کی بڑی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کا ایک مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ
ورنہ دنیا میں جس کے پاس روپیہ پیسہ سب ان کو یہی کہنے لگے کہ مطلب یہ تو گنہگار لوگ ہیں یا یہ تو غلطی ہے یا یہ تو حرام ہے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی پیسے روپیہ دیا ہے, ان سے بڑی تو سلطنت کسی کی کوئی نہیں تھی. لیکن اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. آپ کے پاس ہے تو ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے تو ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اٹس آل دیٹ. اور ذوالقرنین بھی ایک ایگزامپل جی ہے کہ وہ اس کے پاس ذوالقرنین بھی بالکل بالکل. پوری امپائر تھی ایک بڑی, تو جی اللہ تعالیٰ بڑی پرائڈ کے ساتھ بتا دی کہ میں نے ان لوگوں کو یہ دیا تھا. جی تو لیکن ان کا رویہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اوکے, ہم ادھر سے دوبارہ کرتے ہیں. آیا نمبر 53 ہے آئی تھنک, جہاں سے میں دوبارہ کر رہی ہوں. اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب اپنی قوم سے اس نے کہا, کیا تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو, سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر لیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی کہو, یہی ہے اللہ, کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ مطلب یہ جو پارٹ تھی نا, خشکی اور سمندر, یہ خشکی اسپیشلی یہ عربوں کے لیے, قریش کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. وہ صحرا کے لوگ رہنے والے تھے اور وہ ان کو اپنے قافلے لے کر اسی صحرا میں ٹریول کرنا ہوتا تھا, اور کس طرح وہ ستاروں کو یوز کر کے اپنا راستہ پہچانتے تھے. یہ نالج کس نے دی تھی ان کو؟ اور وہ مطلب یعنی اگر آپ دیکھو کہ ڈیزرٹ میں اگر کوئی بندہ جس کو کوئی ڈائریکشن کا نہیں پتا, تو جس طرف بھی نظر اٹھاؤ سب طرف ایک ہی طرف ہے, تو انسان ایزیلی اس میں کھو سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک نالج دی تھی, ان کو یہ ایک علم دیا تھا کہ وہ ستاروں کی جو ڈائریکشن تھی, کون سا ستارہ کہاں ہے, یہ علم ان کے پاس تھا. جس سے, اور یہی حال سمندر میں بھی ہے, سمندر میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ستاروں کی ڈائریکشن سے کہ اگر کچھ اور چیز ہوتی ہے تب بھی وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کس نے دیا؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا, یعنی کہ وہ جس نے پہلی دفعہ بنایا, اور کون ہے جو دوبارہ سے بنائے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے, بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں, اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی نہیں ہیں, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اکثر, ولیکن اکثرہم لا یشکرون, اکثر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ شکر نہیں کرتے. اور جگہوں پہ بھی آیا ہے میجورٹی شکر نہیں کرتی. تو وہ ایک شخص تھا نا جس کو
دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کیا جا رہا ہے اور دعا کیا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. تو وہ پھر بیسیکلی ہی واز ریفرنگ ٹو دس. تو یہ میری اور آپ کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے کہ جو شکر کرتے ہیں تیرا. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے ہم کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی جو قریب کی قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں ایک جانور آئے گا، ایک جانور اللہ تعالیٰ جو اس ٹائم کے لیے ہوگا، اور وہ بات کرے گا، بولے گا. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد ان سے کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. جناب یہ ہماری سورہ نمل ختم ہوئی. اب سورہ قصص قصے سے ہے. یہ اس میں مختلف جو انبیاء ہیں ان کے قصے تھوڑے تھوڑے بیان ہوں گے، اور وہی ٹائم پیریڈ اگین جو پچھلی سورہ ہم نے ابھی ختم کی ہے، یہ اسی ٹائم فریم میں یہ بھی نازل ہوئی ہے یہ سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق اللہ العظیم. طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. اچھا، یہ آپ دیکھتے ہو کہ قرآن میں جگہ جگہ جیسے حضرت موسیٰ کا اسپیشلی سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے،
اور دوسرے انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے، کبھی اس کہانی کا ایک پارٹ آتا ہے، کبھی اس کہانی کا دوسرا پارٹ آتا ہے. اس کے پیچھے کبھی کبھی ہم جب ابھی ہمارا ظاہری بات ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے، وہ ہماری نالج نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا ایک اوور آل ایک کہتے ہیں نا اوپر برڈز آئی ویو، مطلب ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھیں پورا کانٹیکس میں ساری چیزوں کو. لیکن جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لائک ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہے ہیزرڈلی، مطلب یہ کیا ہو گیا کہ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، اب یہ بات ہو گئی، اب یہ بات ہو گئی. دیر از اے ریزن فار اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس کا ایک ریزن ہے. مطلب وہ پہلی چیز جو ایک کامن جو ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ایک چیز بار بار آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے وقفے کے بعد اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں تھا ایک ہی دفعہ میں ساری بات کر دیتے اور کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ریپیٹ کرنے کا جو پہلا مقصد وہ یہی ہمارا ہے، ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ ہمیں ریمائنڈ ہو جائے. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو جو اس وقت کی ایک ضروریات تھیں اس کے حساب سے بھی آیات آ رہی تھی، تو اس وقت اس پوائنٹ کی ضرورت تھی ایک سٹوری کے، کبھی ایک سٹوری کے دوسرے اینگل کی ضرورت تھی تو وہ والی آیات آ گئی. تو بیسیکلی دس از دا ریزن. حضرت موسیٰ کی بھی واقعے کو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر جگہ جو آیا ہے اس میں کوئی ایک نئے اینگل ہے، وہ ایک ہی چیز ایگزیکٹلی ریپیٹ نہیں ہو رہی. اگر وہ جادوگروں والا واقعہ بھی ہے تو اس کا کبھی ایک اینگل آ رہا ہے، کبھی دوسرا اینگل آ رہا ہے. تو اسی لیے اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہ رہے ہیں بار بار. توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو تو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں. یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اس کا ایک مینیجر آپ کہہ لیں، جو اس کا فائنینشیل ایڈوائزر کہہ لیں. کچھ کہتے ہیں کہ شدید کنسٹرکشن کی لک آفٹر کرتا تھا، جو ریسرچ کرنے سے ہسٹری میں ان کو پتا چلا ہے، واللہ عالم. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے ان سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہی ظاہری باتیں کی ہوگی، دل میں القا کیا ہوگا جس طرح سے بھی کیا، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کی دل کو سکون دیا ہوگا تو وہ آرام سے انہیں ڈال کے، مطلب وہ پریشانی تھی مگر شی واز کنٹرولنگ اٹ. اگر وہ ذرا سا بھی شور کر دیتی تو جو وہاں پر پھر رہے ہوتے تھے فوجی کہ کسی گھر بچہ ہو تو اس کو لے کے وہ قتل کر دیں، تو ان کو پتہ چل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی. یعنی کہ جتنی بھی انہوں نے کوشش کر لی کہ فیڈ کرانے کے لیے کوئی عورت لیں، کسی کا بھی دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا. اور یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، یعنی ان کی بہن نے، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور عطا اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں اب یہ وہ کہانی کلیئر ہوگی یہاں پر جو پیچھے آتا نا کہ ان پہ الزام تھا اور سب کچھ، وہ یہاں کلیئر ہو جائے گی. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. یعنی دوپہر کا ٹائم تھا، شاید وہ قیلولہ فرمانا سو رہے تھے لوگ. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. اور یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے،
وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اب یہ دعا جو ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، یہ جو ہے نا یہ پر ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا وہ شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج اسے پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے یعنی دور سے دوڑتا ہوا آیا، بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کر جو موسیٰ نے مدین کا رخ کیا، یہ وہ والا کنیکشن مل رہا ہے جو میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا کہ مدین آپ چلے گئے تھے، حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کر وہاں پر کس طرح وہ دو عورتیں جو تھیں ان کی اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلوایا تھا اور کس طرح پھر آگے ان سے شادی بھی ان کی ہوئی تھی، وہ دوبارہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب ٹھیک رستے پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال دیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار، یہ ہے وہ دعا جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی نا کہ جب حضرت موسیٰ وہاں گئے تھے اور وہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیا نمبر 24 بنتی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ ربی اے میرے رب بے شک میں اس کے لیے انزلتا جو کچھ تو اتارے الیہ میری طرف من خیر بہتری کا فقیر مسکا فقیر ہوں، کہ جو کچھ بھی تجھے مجھے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو کھانا دے دے، مجھے تو کپڑا دے دے یا مجھے کوئی رہنے کی جگہ دے دے، کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو جو بھی مجھے خیر جس میں ہے میرے لیے اس میں سے جو کچھ دے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، اس کو ضرور اپنی روٹین میں شامل کریں۔ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، اس بات کو پن پوائنٹ کیا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہ حیا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس اور لڑکی کی حیا کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے، بیکاز حیا کی جو ایک کوالٹی ایک اسپیشلی عورتوں کے اندر یا لڑکیوں کے اندر جو ایک فیمیلز کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ ہم نوٹس نہیں جی ہاں، اس دعا کا آپ نے کیا معنی بتایا ابھی خیر فقیر کے؟ جی آنٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ربی اے میرے رب انی بے شک مجھ پر لیما جو بھی انزلتا تو اتارے گا یا نازل کرے گا، الیہ اپنی طرف سے من خیر بہتر چیز، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ تھینک یو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا، یہاں سے میں ٹیچر بڑے اچھے اسے سمجھاتی تھی، میں کہتی تھی کہ اب یہ دیکھو کہ ایک تو یہ اس عورت کی طرف، لڑکی کی طرف کہ اس نے کتنے حیا کے ساتھ اس کام کی بات کی اور اس کے بعد چپ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں ایسا کوئی نہیں، میرا تو یہ تو میرا فرض بنتا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا، نتھنگ ایکسٹرا۔ اور یہ بھی ان کو تو ضرورت تھی، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں جو یہ دعا مانگ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری دعا کا جواب ہے، میں کیوں اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالوں کہ نہیں تکلف کروں، اور یہ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔
جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے تو اس کے اوپر پھر تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس کے پھر ہمیں جسٹ فار آر ایگو سیک ہمیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں، نہیں، اگر کوئی کام کیا، اگر کوئی اس کا وہ دینا چاہتا ہے تو اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، یعنی کہ اب یہ جو ان لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچے تھے، اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ کیونکہ ایک طرح سے کہتے ہیں حق مہر کے طور پہ تم 8 سال تک میرے یہاں خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو اور بھی تمہاری مرضی۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ اور لڑکی کے والد کی اس گفتگو کو نکاح کا ایجاب و قبول سمجھ لیا ہے، اور یہ بحث چھیڑ دی کہ آیا باپ کی خدمت جو ہے بیٹی کے نکاح کا مہر قرار پا سکے، مطلب خیر اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ ٹائم جو ہے وہ اس کا پورا کر دیا، مطلب وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 10 سال کے قریب کا ہی ٹائم انہوں نے شاید پورا کر دیا تھا۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، حضرت حسن جو ہے نا بن علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 8 کے بجائے 10 سال کی مدت پوری کی تھی، اور حضرت ابن عباس جو ہیں تو وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی ایک وہ بتاتے ہیں حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال، ٹھیک ہے، تو انہیں تقریباً 10 سال پورے کر دیے تھے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ سارے مطلب درخت سے پکارا گیا، بیسیکلی کہتے ہیں اس جگہ سے پکارا گیا، ان کو لگا کہ جیسے درخت میں سے آواز آ رہی ہے۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے واقف ہے، خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہاری کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حمان ذرا اینٹیں پکوا۔ حمان اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حمان جو تھا نا وہ کنسٹرکشن سے کیا کہتے ہیں جو ریلیٹڈ کوئی ڈیوٹی دی گئی تھی حمان کی، جو ابھی آگے ہم یہ پڑھیں گے نا۔ اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا۔
اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے. یعنی ابھی رسول اللہ کے ذریعے یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو قریش کو، کہ مطلب رسول اللہ تو ادھر موجود نہیں تھے، پھر کیسے ان کو یہ تمام انفارمیشن ہے؟ کوئی اخبار بھی نہیں چھپتا، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے. تو اگر رسول اللہ یہ واقعات بتا رہے ہیں جو کہ یہودیوں کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو پھر یہ بھی ایک معجزہ ہے. بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروں ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. اور جب بھی ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دی نہیں جو مکہ ہے، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہے؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں گے لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے.
البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کی کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہی ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے؟ میں ابھی کل پرسوں ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے کہ ذرا سی باہر روشنی ہو تو میں سو نہیں سکتی۔ جس امیجن کہ اگر اللہ تعالیٰ بس روشن ہی رکھتا، سورج نکلا ہی رہتا، جس طرح ہوتا ہے نا کچھ جگہوں پہ سائبیریا میں کہاں پر یہ اس طرح ہے کہ وہاں پر بہت لمبے دن ہیں، مطلب سورج طلوع ہی مطلب غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو جس امیجن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج نکلتا بھی ہے، رات بھی ملتی ہے، دن بھی ملتا ہے۔ انسان ورنہ روشنی میں کیا کرتا رہتا ہے، یا رات ہی رہے اندھیرا ہی رہے تو کیا کرتے ہم؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا جی، آیا نمبر 74۔ یاد رکھیں گے لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ رب اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت ہی اٹھا سکے۔ مطلب یہ قارون کا ہم نے ذکر سنتے ہیں نا، یعنی جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں قارون کا خزانہ، یعنی قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ مطلب اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اس نے لوگ ہائر کیے ہوئے تھے۔ امیجن کریں۔ اور یہ جو ذکر آیا نا قارون کا، کیونکہ یہ عرب کے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ، اس لیے وہ رسول اللہ کے پاس نہیں آتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو ان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی سے بہت امپریس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا کسی کی ظاہری ایک وہ شوشا کو دیکھ کے بعض دفعہ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ یا اس کے پاس کتنا کچھ ہے، کاش مجھے بھی یہ مل جاتا، کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس وقت دعا مانگتے وقت نا تھوڑا سا ہم ذرا اس بات کو سوچ لیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہاں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو بہترین رزق عطا فرما، تو میرے حالات کو بہتر کر دے، مجھے چیزیں اس کا حرج نہیں، لیکن کسی کے اوپر بھی دیکھیں نا اس طرح کا نہ وہ کریں کہ جی اس کو ہی سب کچھ مل گیا اور ہمیں نہیں ملا۔ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ کافر سے مراد کی ہوئی کہ جو انکار کرنے والے۔
وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تیرے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز نہ مشرکوں میں شامل ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت جو ہے عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور بیسیکلی اس مکہ کی آخر جو اچھا مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں جو مسلمان ہیں ان کو ہجرت کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہونے والی جو آخری کچھ صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ لیٹر پارٹ آف مکہ، دیٹ مین کہ تھرڈ پارٹ۔ اچھا، اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری وہ نہیں ہے، یہ درمیانہ پارٹ ہے، تو واللہ عالم۔ اگین جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوا ہے کہ نہیں میں اور آپ بھی تو اسی اس میں نا، ہم کلمہ پڑھ کے پیدا ہی مسلمان ہوئے، لیکن کیا صرف اس بات پہ کہ میں مسلمان ہوں مجھے جنت مل جائے گی، اور کچھ لوگ جو منہ سے مسلمان نہیں کہہ رہے مگر ان کے کام مجھ سے کہیں بہتر ہیں مگر ان کو دوزخ مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، مطلب میری اور آپ کی آزمائش کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ آزمائش جیسے پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں، اللہ تعالیٰ دے کے بھی کرتے ہیں اور لے کر بھی کرتے ہیں، مختلف سچویشنز میں ڈال کے۔ اور یہ علماء اور مختلف جو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی آزمائش زیادہ تر میجورٹی آف دا ٹائم ان چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے جو چیزیں آپ کے دل کے زیادہ قریب ہیں، یا جو لوگ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہیں، یا جو سچویشنز آپ کے دل کے زیادہ قریب ہیں، جو بھی آپ کی ویکنس ہے نا آپ کی آزمائش اسی کے ذریعے ہوگی۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ مینز یعنی جہاد مینز کہ اپنے نفس سے جو لڑائی کرے گا، اپنے آپ کو جو چیزوں کو اپنے آپ کو جو سیدھی طرف رکھنے کی کوشش کرے گا، دل میں خیال دوسرے آ رہے ہیں مگر اپنے آپ کو روک لے گا، تو یہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے، اب یہ غور سے سننا ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میری شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔
لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے کے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور اس کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہ ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ آیا نمبر 23۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں، آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور لوط نے اس کو مانا، یعنی کہ حضرت لوط اور جو حضرت ابراہیم تھے وہ ایک ہی ٹائم پہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرزاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس کو کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرزاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔
مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے. مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں نا جو وہ کتنی آسانی سے ذرا سی تیز ہوا چلے اور ختم، اور وہ کتنی محنت کے ساتھ مکڑی جال بنتی ہے. اگر اس کو ہم مطلب جیومیٹریکل شیپ اس کا وہ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنی محنت کے ساتھ، لیکن ایک جھٹکا، ایک ہوا. تو یہ جو دوسرے لوگوں پر، دوسرے اپنے شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، یا دوسرے لوگوں کی جو فالو کر رہے ہیں، مطلب مکڑی کی جال کی طرح ہے. مطلب دے ہیو نو پاور، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. یہ ہمارا جو ہے نا جز نمبر 21 ہمارا اب شروع ہو رہا ہے. ٹائم ہے ابھی، اس کو یا تو شروع کر لیتے ہیں. تھوڑا سا میرا یہی تھا کہ اب کل سے انشاءاللہ روزہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ان میں کتنی ہمت رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سورہ ابھی ہوئی چل رہی ہے، سورہ فنش کر لیتے ہیں کم از کم. اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک یہ بہت بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو فحش اور برے کاموں سے، آپ کے برے کاموں میں یا فحش باتوں میں کمی آ رہی ہے، تو دین یو کین سے کہ ہاں نماز کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ اثر ہو رہا ہے. اور اگر حرکتیں وہی ہماری رہ رہی ہیں اور نماز بھی ہم 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، دین دیر سم تھنگ مسنگ. تو ایک بہت بہتر ایک آپ کہہ لو کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ، کہ نماز کی وجہ سے مطلب میرے کیریکٹر میں کیا چینج آ رہا ہے، مطلب مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اور اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پورا مکہ یہ جانتا تھا کہ آپ لکھے پڑھے نہیں، مطلب آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا. تو اگر آپ کے منہ سے یہ اتنے فصیح اور مطلب بلاغت والے الفاظ نکل رہے ہیں، تو یہ ضرور اوپر سے وحی کے ذریعے آ رہے ہیں. آپ کیسے سیکھ گئے راتوں رات؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے اگر آپ کو پہلے سے لکھنا پڑھنا آتا. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جیسی چیز، عذاب جلدی آپ لانے کی آواز کٹ رہی ہے.
اچھا باقیوں کو آ رہی ہے؟ پلیز مجھے کوئی انمیوٹ کر کے بتا دیں if everyone can hear me. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے جی. اوکے جزاک اللہ. آنٹی میرے خیال میں کوئی آپ کے نیٹ کا ایشو نہ ہو, ابھی بتائیے کہ اگر دوبارہ نہیں آ رہی تو مے بی آپ ریکنیکٹ کریں, شاید اس سے فرق پڑ جائے. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک, اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتہ چل جائے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو, میری زمین بہت وسیع ہے, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے, اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. یہ جو آیت ہے نا, یہ اور بھی جگہ پہ آئی ہوئی ہے, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ, یعنی کہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا, مطلب یعنی بس کھیل کود کی چیز ہے, بہلاوے کی چیز ہے, اور اصل زندگی کا گھر تو دار الآخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں, تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے, حالانکہ ان کے گرد پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے, یعنی جہاد کریں گے, انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے, اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. تو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. سورہ عنکبوت ہم نے ختم کر لی, کل سورہ روم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ضرور میں نے جو آئی تھنک کہ میں شیئر کر لوں گی دوسرے گروپ پہ بھی, جو ایک ویڈیو شیئر کی نا, بہت بہت اچھی, ضرور اس کو دیکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ رمضان صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, روزے صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بلڈ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. ہمیں یہ قرآن کا مہینہ کہا گیا سے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور اس میں لیلۃ القدر جو کہ ہمیں آخری 10 راتوں پہ ڈھونڈنی ہے. تو قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے ریلیٹڈ ہر چیز میں اپنے آپ کو بزی رکھیں, چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے, قرآن کی میمورائزیشن ہے, قرآن کی میننگ کو سمجھنا ہے, تفسیر کو, تجوید کو, وٹ ایور اٹ از. اپنے دن کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اور جو چیز چاہے 10 منٹ 15 منٹ وٹ ایور اٹ از, دن میں سوئیں تاکہ رات کو جاگ سکے. مطلب یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو, اور میرے لیے بھی یہ میسج ہے, بیکاز بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ انسان آرگنائز نہیں کر پاتا, اسپیشلی جو لوگ کام کرتے ہیں, جو ورکنگ آپ میں سے ہیں, ان کو ذرا آرگنائز کرنا اور مشکل ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اگر, تو جو آرام بھی آپ دن میں کر رہے ہوگے, جو سو بھی رہے ہوگے صرف اس لیے کہ تاکہ آپ رات کو جا کے پڑھ سکو, عبادت کر سکو, تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کا سونا بھی عبادت میں لکھے گا, اس کا بھی اجر ملے گا. تو بس اس مہینے کو زیادہ افطاریوں دعوتوں میں گزارنے کے بجائے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور وہ یہی بات ہے کہ جو شخص بھی, یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتا ہے, ایک روزہ بھی اس نیت سے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, معاف کر دے, تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
جو دوزخ ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جو ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے نیک عمل کرنا ایزی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک نیک کام جو ہم عام ٹائم دنوں میں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اجر اس کا ملتا ہے۔ ٹھیک، تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس ایک مہینے سے ہم جتنا بھی، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں بڑی وعید ہے کہ جس نے رمضان کو پایا مگر اس میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے نہ صرف روزے رکھ سکیں، اپنے آپ کو ایز اے انسان ہم بہتر بنا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو جس بیماری میں، جس پریشانی میں، جس مصیبت میں، جس مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور کریں۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔